رات کو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ امی بڑے ماموں کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ امی اس وقت بہت لنگڑا کر چل رہی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی کیا ہوا ہے، آپ اس طرح کیوں چل رہی ہیں؟ امی کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اگر طبیعت خراب ہے تو ماموں کے کمرے میں کیوں گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ امی دوبارہ ماموں کے کمرے میں کی طرف جا رہی ہیں۔ میں امی کے پیچھے پیچھے چلی گئی، چھپ کر دیکھا تو امی اور ماموں دونوں گھر کا کام کر رہے تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر گئی اور کہا کہ میں یہ سب ابو کو بتاؤں گی۔ امی کہنے لگی کہ بیٹی اپنے ابو کو مت بتانا، تم جو بھی کہو گی میں مانوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں اور ماموں سے کہیں کہ پہلے میرا کام کریں۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور ماموں نے آتے ہی سب سے پہلے میرا نام فرزانہ ہے، میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں، میرے ابو شہر میں نوکری کرتے ہیں۔ میں اور میری چھوٹی بہن گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھتی ہیں۔ ہم بچپن میں کافی مزے کرتے، میری جسامت بہت اچھی ہے اور حسن کے لحاظ سے بھی میں اپنی ماں پر گئی ہوں۔ مجھ میں اور میری ماں میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ کہ میری امی کے فٹ بال بہت بڑے ہیں جبکہ میرے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میری امی کافی خوبصورت ہیں، ان کا بدن کافی بشاش ہے کیونکہ وہ اپنا بہت خیال رکھتی ہیں۔ امی کو دیکھ دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوتا، اس لیے میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ وہ آخر ایسا کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی خوبصورت ہیں اور ان کا حسن اتنا پرکشش اور جاذب ہے، تو وہ کہتی کہ فرزانہ یہ ایک ایسا راز ہے جو تجھے بھی شادی کے بعد خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں بھی کچھ سمجھدار تھی، اس لیے ان سے کہتی کہ ابو تو شہر ہوتے ہیں، پھر اس میں شادی کہاں سے آ گئی۔ میری یہ بات سن کر میری امی مجھے ٹال دیتی اور کہتی کہ بیٹی یہ حسن تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جسے چاہے زیادہ دے دیتا ہے اور جسے چاہے کم۔ یہ سن کر میں بھی چپ ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اپنی ایک اچھی دوست سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور کہنے لگی کہ فرزانہ شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہیں دیکھے گا، اچھی طرح محسوس کرے گا اور جب تمہارے گھر کا کام کرے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے فٹ بال خود بخود بڑھ جائیں گے۔ میں نے اسے کہا مگر میں تو چاہتی ہوں کہ میں شادی سے پہلے ہی پرکشش ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ فرزانہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، اس لیے تم اپنے منگیتر کے ساتھ یہ کام کر لو۔ اس طرح کرنے سے میری یہ گارنٹی ہے کہ تم شادی سے پہلے ہی مکمل بھر جاؤ گی۔ میں نے اس کی بات پر سوچنا شروع کر دیا۔ میرا اپنے منگیتر سے بہت دوستانہ رویہ تھا کیونکہ میرا منگیتر میرے چچا کا بڑا بیٹا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے منگیتر سے پوچھا کہ کیا میں ایسی اچھی لگتی ہوں یا مجھے خود کو کچھ تبدیل بھی کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر میرا منگیتر میری بات نہ سمجھ سکا اور بولا کہ فرزانہ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ پھر جب میں نے اسے آسان لفظوں میں سمجھایا کہ اگر تم میرا حسن بڑھانا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں اپنا حسن بڑھا سکتی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارا حسن بھی کسی خوبصورت ماڈل کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ہونے والا شوہر آپ کے گھر کا کام کرے گا تو آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ وہ حیران ہوا اور بولا کہ فرزانہ مگر ہم شادی سے پہلے یہ گھر کا کام نہیں کر سکتے۔ اس کا صاف انکار سن کر میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی، کیونکہ میں تو تیار ہو کر آئی تھی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اگلے سال ہی ہماری شادی ہونی ہے تو ہم مکمل احتیاط سے ہی یہ کام کریں گے۔ وہ نہ مانا اور نہ دلچسپی لیتا، اس لیے یہ سب مجھ سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اس سلسلے میں اس سے مزید کوئی بات نہ کی۔ کچھ دن بعد مجھ سے میری سہیلی پوچھنے لگی کہ فرزانہ کچھ ہوا؟ میں نے اسے مایوسی سے کہا کہ وہ تو نہیں مان رہا۔ میری دوست کہنے لگی کہ کیا پتا وہ کمزور ہو، اس میں اتنی جرأت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے شرم آ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت مضبوط مرد ہے، مگر وہ میری بات نہ مانی اور کہنے لگا کہ کوئی بھی مرد کسی کو بھی انکار نہیں کرتا اور خاص طور پر اپنی منگیتر کو تو کبھی انکار نہیں کرتا، یہ ضرور کوئی اور ہی چکر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسے بھی تم اتنی پرکشش نہ ہی لگتی ہو۔
کہ تمہارے ساتھ گھر کا کام کرے۔ میں اس کی بات سے مطمئن تھی، کیونکہ اگر میرا حسن بھی لاجواب ہوتا تو وہ بھی مجھے کبھی انکار کرنے کی جرات نہ کرتا۔ پھر میری سہیلی نے مجھے ایک انوکھا ہی مشورہ دیا۔ وہ بولی کہ فرزانہ، اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر تم کسی اور لڑکے کو کہو کہ وہ تمہارے گھر کا کام کر دے، اور اس لڑکے کے ساتھ رہ کر تم اپنی ماں کی طرح پرکشش ہو سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات تو سنی، مگر اسے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میں جب بھی کسی تر و تازہ لڑکی کو دیکھتی تو میرے اندر شدید احساس کمتری جاگ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا، میرے بھی فٹ بال یوں ہوتے۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے کھیتوں میں گئی۔ جب میں وہاں بنے کمرے کے نزدیک گئی تو مجھے کمرے کے اندر سے آوازیں سنائی دیں۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو مجھے وہاں میرے بڑے ماموں نظر آئے، جو وہاں کسی کے ساتھ گھر کا کام کرنے میں مصروف تھے۔ پہلے تو مجھے کافی غصہ آیا کہ یہاں ہمارے کھیتوں میں ایسے کام ہو رہے ہیں، لیکن پھر میں نے اپنے ماموں کو دیکھنے کا سوچا کہ اگر ان کا دیکھ لوں گی تو اپنے منگیتر کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس غبارے میں ہوا بھری ہوگی، اور مجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہوا بھرنے کے بعد میں یہی سوچ کر وہیں کھڑی ہو گئی، اس کا سائز کتنے انچ بڑا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ ویسے تو یہ باہر سے کسی کا بھی نظر نہیں آتا۔ یہ حرکت میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کی تھی۔ میرا دل کیا کہ کاش ماموں کی جگہ میرا منگیتر ہوتا اور اس کے ساتھ میں ہوتی، مگر میری قسمت اتنی اچھی نہ تھی۔ میں وہیں سے چپ چاپ واپس گھر آ گئی۔ میرے ماموں ہمارے گھر کچھ زیادہ ہی آتے تھے۔ میں دیکھتی تو ہر وقت تھی، مگر اسے ایک معمولی بات سمجھتی، کیونکہ ماموں دن میں 3 سے 4 مرتبہ لازمی آتے۔ ویسے بھی ماموں پاس ہی ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک دن امی کہنے لگی کہ اوپر جو ہمارا پورشن خالی ہے، اگلے مہینے سے تمہارے بڑے ماموں اس میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ میری امی تو بہت خوش تھیں۔ میں اپنے ماموں کو جی بھر کر دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ وہ بہت جوان اور خوبصورت ہیں۔ ماموں کی بیوی کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا اور اب اکیلے ماموں رہتے تھے۔ میں ہر وقت دیکھتی کہ امی اور ماموں اکثر کمرے میں اکیلے ہی ہوتے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کافی حیرانی بھی ہوتی کہ بھائی بہن کی محبت تو ٹھیک ہے، مگر ان میں اتنا زیادہ لگاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد ماموں اوپر والے پورشن میں آ گئے۔ ایک مرتبہ میں رات کو اپنے کمرے سے نکلی تو مجھے میری امی میرے ماموں کے روم سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ امی کا چہرہ اس وقت کافی لال لگ رہا تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ امی کو کیا ہوا، حالانکہ وہ شام تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے پوچھا کہ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ فرزانہ بیٹی، میرا بلڈ پریشر کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے چکر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے انہیں سہارا دیا اور ان کے روم میں لے گئی۔ اس وقت ان کے کپڑے بھی درست نہیں تھے۔ میں نے ان کی قمیض سیٹ کی تو امی کہنے لگی کہ میں واش روم میں گئی تھی، اس لیے صحیح سے سیٹ نہیں ہوئے۔ میں بہت حیران تھی اور پوچھا کہ ماموں کے واش روم کیوں گئی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ ہو گئی اور انہیں آرام کرنے کا کہا، پھر اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ میں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میری امی کو اچانک بلڈ پریشر زیادہ کیوں ہو گیا ہے۔ پھر دن ایسے ہی تیزی سے گزرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے ماموں سے زیادہ بات چیت کرنا شروع کی، اور پھر ایک دن انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے، کیونکہ اکیلے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر میرے ماموں مسکرانے لگے اور بولے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری امی کمپنی دینے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن میں ان کی اتنی گہری بات کو مذاق میں لے گئی۔ اتفاق سے ایک دن میں کسی کام سے اپنی امی کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ نظر نہ آئیں۔ پھر میں انہیں تلاش کرتے ہوئے اوپر چلی گئی جہاں ماموں کا کمرہ تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو مجھے کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ عجیب سی آوازیں میرے ہوش و حواس اڑانے کے لیے کافی تھیں، کیونکہ اب میں ان آوازوں کو جانتی ہوں۔ میں نے کان دروازے کے ساتھ لگائے تو امی ماموں کو زور زور سے گھر کا کام کرنے کا کہہ رہی تھی، مطلب
کہ وہ اس وقت وہاں گھر کا ضروری کام کروا رہی تھیں۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ میری امی میرے ابو کے ہوتے ہوئے یہ کام میرے سگے ماموں سے کروا رہی تھی۔ اب یہ دیکھ کر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ امی نے ماموں کو رہنے کے لیے اوپر والا پورشن ہی کیوں دیا تھا۔ میرا اب یہ ہر روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں رات کو ایسے ہی ماموں کے روم کے باہر چلی جاتی اور وہاں کھڑی ہو کر ان کی آوازیں سنتی۔ مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی، میں اپنی امی سے بھی ناراض رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تو میں سیدھا اپنے ماموں سے ہی بات کروں گی اور کہوں گی کہ امی کے گھر کا کام کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن اچانک ہی مجھے ایک خیال آیا کہ اگر میری امی اس طرح پرکشش ہیں تو کیوں نہ میں بھی یہی کام ماموں کے ساتھ کر لوں اور میں بھی پرکشش ہو جاؤں۔ پھر میں اپنے ماموں کو سوچنے لگی، یہی سوچتے سوچتے کھیتوں میں ان کی وہ حالت میرے ذہن میں آنے لگی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اگر میری امی کو یہ ملا ہے تو اب مجھے بھی وہی ملنا چاہیے۔ ایک دن میری امی کسی کام سے باہر گئی تو میں اپنے ماموں کے روم میں چلی گئی، لیکن دیکھا تو ماموں سو رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے ماموں کو سوتے ہوئے ہی محسوس کرنے کا سوچا اور ان پر جھک گئی۔ میں نے ان کا ایک ہاتھ اٹھایا اور اپنے فٹ بال سے لگانے لگی۔ اچانک ہی ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فرزانہ یہ کیا حرکت ہے؟ مگر میں نے پیار سے ماموں سے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو چیک کروا رہی تھی کہ کہیں مجھے بھی بلڈ پریشر تو نہیں ہو گیا، اس لیے آپ کا ہاتھ خود کو لگا رہی ہوں۔ مگر ماموں میرے جھوٹ کو پکڑ چکے تھے، اسی لیے وہ کہنے لگے کہ فرزانہ سچ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ پھر میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں آپ کو امی کے ساتھ گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ وہی کام میرے ساتھ بھی کریں۔ میری بات سن کر ماموں مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور بولے کہ فرزانہ تمہارے اندر تو وہ بات نہیں ہے جو تمہاری امی کے اندر ہے۔ میں نے کہا کہ ماموں اسی لیے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ کہ میرے گھر کا کام کرنے سے میں بھی امی کی طرح پرکشش اور خوبصورت نظر آؤں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ فرزانہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ماموں سے کہا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو میں ابو کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس طرح کیا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ لیں۔ میری یہ بات سن کر وہ ڈر گئے اور کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد میری بات مان گئے۔ میں بھی خوش تھی۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں مجھے اپنے گھر کا ایسا کام چاہیے کہ میری ساری پریشانیاں مٹ جائیں۔ پھر اگلے 1 گھنٹے تک ماموں نے میری ساری پریشانیاں ختم کر دی۔